السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک سوال ایسا ہے جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے، اور ویسے تو سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے اور اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، سپریم کورٹ کسی صورت یہ الاؤ نہیں کرے گی کہ الیکشن کی تاریخ تبدیل ہو۔ لیکن حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ زرداری صاحب ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ اگر الیکشن ہفتے دو ہفتے آگے ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پھر الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ جب کی چاہے گا وہ تب کی تاریخ دے گا۔ تو زرداری صاحب کا موقف یہ آ چکا ہے، بلاول صاحب کچھ بھی کہتے رہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل تواتر کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے، مختلف ان کے اس معاملے میں ان کے دلائل ہیں جو وہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سردی ہے، الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کا ووٹر لسٹوں میں اندراج ہو گیا ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی ہے، ہمارے لیے حالات موافق نہیں ہیں، اس لیے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر سینٹ سے ایک قرارداد بھی آ گئی، تو الیکشن کے التوا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بھی اس طرح کی گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو کیا ہے ذرا سنیے۔ مولانا صاحب کے جو بھی معروضات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو 2013 کے جو انتخابات تھے اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ دونوں صوبے بہت زیادہ متاثر تھے، بلکہ پورے ملک میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ 50% تھا۔ اس دہشت گردی کے باوجود بھی ملک میں الیکشن ہوئے تھے۔ جہاں تک بات سردیوں کی ہے تو 2008 کے الیکشن فروری کے مہینے میں ہوئے تھے، 44% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، اور یہ بھی بڑے کامیاب الیکشن تھے۔ تو نہ سردی حائل ہوئی تھی الیکشن میں، نہ دہشت گردی حائل ہوئی تھی الیکشن میں، اور الیکشن ہو گئے تھے۔ اور اگر دہشت گردی کو جواز بنا کر الیکشن ڈیلے بھی کیے جائیں تو اس کا کیا جواب ہے کہ یہ دہشت گردی کب ختم ہوگی؟ اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان جیسا نیوکلیر ملک کیا مٹھی بھر دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ الیکشن کے لیے دہشت گردی کوئی جواز نہیں ہے۔ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، معاملہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بڑا مشکل معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں، چند سالوں میں اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں، سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ انہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ نون لیگ کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں نون لیگ کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر نون لیگ جو ہے وہ نووارد جو لوگ ہیں، جن کو فصلی بٹیرے کہتے ہیں، جن کو لوٹے کہتے ہیں، یہ نون لیگ خود کہتی رہی ہے، ان کو ٹکٹ دینے کے لیے وہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے رہی ہے۔ جو حقیقی لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیے جا رہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ میٹنگز ہو رہی تھیں، انٹرویوز ہو رہے تھے پارلیمانی پارٹی کے، تو اس میں میاں صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب جو حقیقی ورکر ہے وہ بہت ناراض ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ نون لیگ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر بلاول صاحب نے رخ کیا ہے پنجاب کا، لاہور کا، اور لاہور سے وہ انتخاب لڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں پلٹ کر یہاں آیا ہوں، میرے نانا نے یہاں سے الیکشن لڑا، میری والدہ نے الیکشن لڑا، اور میں اپنے لاہور میں واپس آیا ہوں۔ بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ کراچی سے الیکشن نہیں لڑ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بلاول صاحب، ذرا سنیے۔ بڑی مشکلات کی شکار ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں، جنہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کی وجہ سے آئے تھے اور مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ انہی ضیاء الحق کی وجہ سے آنے والوں کی وزارت عظمیٰ میں، وزارت اعلیٰ میں، وزیر اعظم شپ میں وزیر تھے، اور وزارت فورن افیئرز جو تھی وزارت، وہ ان کے پاس تھی، اور یہ شہباز شریف صاحب کے وزیر تھے۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کی وجہ سے مسلط ہوئے تھے۔ پھر مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں، تو مہنگائی 16 مہینے کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں ہی مہنگائی بڑھی تھی۔ تو بڑی مشکل میں ہے اس وقت یہ تمام جماعتیں کہ کیا بیانیہ اختیار کریں۔ پھر منشور کیا دیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کو اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے منشور بتا دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی انتخابی منشور: حکومت میں آ کر 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے، پاکستان بھر کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے، 5 سالہ
دور حکومت میں تنخواہ ڈبل کرنے کو ترجیح دیں گے، غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے اور کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو 1 سال تک مالی امداد دیں گے، مزدوروں کے لیے بے نظیر انکم کارڈ متعارف کرائیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ملک بھر میں صحت کا مفت نظام متعارف کرائیں گے، ہر ضلع میں گرین انرجی کے نام پر پارک کھولیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ کی طرز پر کسان کارڈ لائیں گے، تمام ڈویژنوں میں یوتھ سینٹرز قائم کریں گے۔ بلاول صاحب نے جو یہ پورا منشور دیا ہے، اب کوئی سوال کرے کہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ اس وقت اکانومی ہے۔ اس کا ریوائیول کیسے ہوگا؟ کیسے کارخانے چلیں گے؟ کیسے پیسہ آئے گا جس سے یہ 30 لاکھ گھر بنیں گے؟ کیسے وہ پیسہ آئے گا جس سے 300 یونٹ تک بجلی آپ مفت فراہم کریں گے؟ کیسے وہ پیسہ آئے گا جس سے کہ آپ تنخواہیں ڈبل کریں گے؟ یہاں تو انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں کہ اگلے سال پاکستان کی گروتھ 2% سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اس سال 2024 میں 2% سے زیادہ گروتھ ممکن نہیں ہے اور 2025 میں 2.5 سے زیادہ گروتھ ممکن نہیں ہے۔ تو بلاول صاحب نے جو منشور دیا ہے، 10 نکات دیے، میرے خیال میں یہ ہوائی منشور ہے اور اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اپنا منشور دیا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ 12.5 ایکڑ تک کے کسانوں کے لیے ٹیوب ویل پر بجلی مفت ہوگی، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضہ ملے گا، 300 یونٹ بجلی تک کے صارفین کے بل حکومت ادا کرے گی، موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیں گے، بے گھروں کو 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے، کچی آبادیوں کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ تو یہ تمام گفتگو ہو رہی ہے نون لیگ کے منشور کا، ابھی تک دور دور تک کچھ نہیں پتا وہ منشور کب آئے گا، کیسے آئے گا اور اس میں کیا کچھ ہوگا اور کتنا حقیقی وہ منشور ہوگا۔ تو انہی حوالوں پر انہی معاملات پر بات کریں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے، جناب رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ولید اقبال صاحب ترجمان ہیں تحریک انصاف کے، اہم رہنمائے سینیٹرز بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ رضا ہارون صاحب، آپ کو خاص طور پر خوش آمدید۔ عجیب سا لگ رہا ہے آج پیپلز پارٹی کا رہنما آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، آج تک تو آپ کو ایم کیو ایم کے نام سے ہم جانتے تھے۔ بہرحال نیا سفر ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ سر، یہ آپ تو خود تنقید کرتے رہے ماضی میں پیپلز پارٹی کی سیاست پر، جو کراچی کا حال ہے، جو سندھ کا حال ہے، وہ آپ خود بیان کرتے رہیں۔ اب بلاول صاحب جا کر لاہور کو یہ بتا رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ لاہور میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر پاکستان میں کہیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ لاہور میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، یہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ لاہور تو پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ، ڈیولپڈ، جہاں کا انفراسٹرکچر سب سے اچھا ہے، ایسا شہر ہے۔ تھینک یو مسعود بھائی، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ رہنما تو ہم ایم کیو ایم میں بھی نہیں تھے، پولیٹیکل ورک کرتے، یا آپ جیسے ہمارے دوستوں کی ذرا نوازی ہے کہ نام کے ساتھ رہنما لگا دیتے ہیں، تو پولیٹیکل ورکر ہی سمجھیں۔ یہ تو آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، ورنہ آپ وہاں پہ بھی لیڈر تھے، یہاں پر بھی لیڈر ہیں آپ۔ دیکھیں، بات جب انتخابات شروع ہو جاتے ہیں، انتخابی کیمپین شروع ہو جاتی ہے، تو انتخابی سلوگنز دینے ہوتے ہیں عوام کو، امید ہی دی جاتی ہے عوام کو جس بنیاد پر ووٹ مانگا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے 10 نکاتی پروگرام کا ذکر کیا ہے، یہ انتخابی منشور نہیں ہے، انتخابی منشور کا پریمبل ہے۔ ہر منشور میں پھر ڈیٹیل آتی ہے اور اس ڈیٹیل میں اس کا طریقہ کار ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے ایک آپ کو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کی سرخیاں ہوتی ہیں نا، خبروں سے پہلے سرخیاں بتاتے ہیں، پھر ہوتا ہے کہ جی اب خبر نامہ اب شروع ہوگا، تو یہ وہ انہوں نے بتا دیا کن پوائنٹس پہ پیپلز پارٹی کا منشور ہوگا۔ اس کی تفصیل جو کتابچہ ہے، تفصیلی کتابچہ سیاسی منشور کا، وہ آگے آئے گا کہ لوکل گورنمنٹ کیسے ہوگی، اکانومی میں بہتری کیسے آئے گی، بے روزگاری کا خاتمہ کیسے ہوگا، 300 یونٹ کا فارمولہ کیا ہوگا، جو تمام باتیں پوچھ رہے ہیں، کیسے فنڈز کی ایلوکیشن ری ایلوکیشن ہوگی جس سے تمام چیزیں مینیج ہوں گی، تو پھر ہم اس پہ بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات آ گئی کہ بلاول بھٹو صاحب لاہور سے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک فیصلہ ہے۔ جو گراؤنڈ اس وقت ویک ہو رہا ہو، جہاں پہ پرسیپشن اور پارٹی کی پاپولیرٹی کے حوالے سے زیادہ سوالات ہوں، وہاں چیئرمین کا پارٹی کا جانا اور انتخابات کے لیے نامینیشن فارم جامل کرانا ایک دلیرانہ قدم ہے۔ ایک رسک فیکٹر ضرور ہے، لیکن یہ رسک فیکٹر جو ہے یہ ٹریگرنگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ
پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا آپ 70 کے انتخابات سے لے لیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کامیابی دیکھ لیں, پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اور باوجود ہم نے دیکھا کہ 2002 کے بعد اس میں کمی بھی آئی اور ان کی آرگنائزیشن میں وہاں کمی آئی. تو اٹس اے گڈ سائن کہ یہ انتخابی سلوگن جو ہوتے ہیں رضا بھائی, یہ انتخابی سلوگن جو ہیں یہ حقیقت پر مبنی بھی تو ہونے چاہیے نا آج کے دور میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں جتنی ضرورت ہے کام کرنے کی کہیں نہیں ہے. بھائی کراچی آپ کے سامنے نہیں ہے, حیدرآباد آپ کے سامنے نہیں ہے, نواب شاہ آپ کے سامنے نہیں ہے, لاڑکانہ آپ کے سامنے نہیں ہے. بالکل ہے, میں نے یہی کہا نا, اب انتخابات ہیں, اب انتخابات میں یہ سوالات ان سے بھی ہوں گے, ہم سے بھی ہوں گے اور سب سے ہوں گے. اب وہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں یہ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو کامیابیاں پیپلز پارٹی کی کراچی میں ہیں اس میں ادارے یقیناً بہتر ہوئے ہیں, ہسپتال ہیں, تعلیمی نظام ہے. اسی طریقے سے لاہور میں کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا کانٹیکس کیا ہے. کراچی کے مناظر تو لوگ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہیں. میں بلاول صاحب کی گفتگو سنا بھی دیتا ہوں, پھر علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس چلتا ہوں. جی ذرا سنیے کیا کہتے ہیں بلاول صاحب. ایک تھوڑا سا مسعود بھائی یہ جی ایکو کا کچھ کرا دیں, پورا وقت مجھے میری اپنی آواز ایکو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چیک کیجیے. جی سنائیے بلاول صاحب کو. جی علی گوہر بلوچ صاحب, کیا حال کیا آپ لوگوں نے یار لاہور کا, آپ نے, پھر پی ٹی آئی والوں نے, آپ ہی لوگوں کی حکومتیں رہیں گے یہاں پر. اب بلاول صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ کراچی میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لاہور میں ہے, لاڑکانہ میں نہیں ہے, لاہور میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں, ظاہر ہے وہ لاہور سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ تو بیچنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ لاہور میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ لاہور میں کچھ نہیں ہے اور کراچی میں بھی اتنا کام کرنے کی ضرورت سودا نہیں بھی ہے تو جتنا بکنے لاہور والا میں ہونا سر. یہ میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت سے قریب بات نہیں ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے الیکشنز ہیں, الیکشنز میں پارٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں. کراچی میں ہاں ضرور بلاول صاحب اچھی بات ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب لاہور میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کام کرنے کی تو ہر جگہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی اور ہر سٹی میں رہتی ہے. جس طرح سے آبادی بڑھتی ہے, جس طرح سے مسائل بڑھتے ہیں, تو کام کرنے کی بھی لاہور گنجائش دنیا کے ہونی چاہیے. ناقابل رہائش ترین شہروں میں تو نہیں ہے نا, ہاں کراچی تو ہے. نہیں ظاہر ہے, مطلب لاہور کے بارے میں اگر میں یہ بات کہوں کہ لاہور میں مطلب ہے کہ مسائل بالکل ختم ہو چکے ہیں, تو یہ تو حقیقت کے قریب بات نہیں ہے. لیکن لاہور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو چند ایک بہترین انفراسٹرکچر والے ہیں سٹیز ہیں ان میں سے ہے. اور لاہور میں جس طرح سے کہ ہمارے ظاہر ہے انسٹیٹیوٹس ہیں, جس طرح سے ہاسپٹلز ہیں, جس طرح سے دیگر چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے پاکستان کے شہروں میں سے ایک مثالی شہر ہے. اور ظاہر ہے کہ لاہور کے عوام اور بالخصوص پنجاب اور پاکستان کے عوام جس طرح سے نواز شریف صاحب سے والہانہ محبت کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ لاہور کے وہ ترقیاتی کام بھی ہیں جو سہولیات لاہور میں دی گئی ہیں. سر وہ پورا پاکستان جانتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کو اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کے بارے میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ چاہے پنڈی کی سیٹ ہو, چاہے وہ آپ کا فیصل آباد کی سیٹیں ہوں, مختلف جگہ سے یہ خبریں, میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا. اور اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ اس شرط پہ ہی شامل ہوئے ہیں کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے گا. تو یہ یہی وجہ ہے کہ آج ابھی تک آپ کی طرف سے جو ہے وہ فائنل لسٹ جاری نہیں کی گئی لوگوں کی. دیکھیں یہ بات تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ مطلب ہے کہ پارٹی میں ٹکٹوں کو فائنل کرنے میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ابھی مطلب ہے کہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک آدھ روز میں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک پاپولر پارٹی ہے, اور اس میں ہمارے ہر کنسٹیچوئنسی میں چاہے وہ ایم این اے کی ہو, چاہے وہ ایم پی اے کی ہو, وہاں پر 3-3 4-4 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے.
اور اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا اگر کسی ایک بندے کو، ایک ورکر کو یا ایک کسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ غیر اہم ہیں یا باقی لوگوں کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو مسائل پارٹی ہیں کے نا لیے سر، خدمات میں ہیں، تو یہ جاننا چاہ رہا تھا، مسائل ہیں نا، یہ ہاں بات درست ہے نہیں نا. مسائل نوروال ہو گیا، مسائل پنڈی ہو گیا، 90% تک فیصل حل آباد ہو ہو چکے گیا، ہیں. شیخو پورہ ہو گیا. کچھ کنسٹیچوئنسیز کے فائنل ہونے ہیں، لیکن ایک بات جس پر کہ تمام کینڈیڈیٹس متفق ہیں اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب قائد ہیں. وہ جس بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیں گے، باقی جو امیدوار ہیں وہ نہیں لوگ تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ پھر کریں گے. آزاد کھڑے ہو جائیں گے. روہیل اصغر صاحب نے کہا ہے کہ اگر نئی ٹکٹ ملے گا تو آزاد کھڑا ہو جاؤں گا. آپ کے یہاں تو یہاں تک مسائل ہو گئے ہیں. دیکھیں ایک آدھ جگہ پر اگر روہیل اصغر صاحب نے بیان دیا ہے تو میں نے تو ان کا خیر بیان یہ میڈیا پہ پڑھا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، لیکن روہیل اصغر صاحب بھی ہمارے سینئر ممبر ہیں، ظاہر ہے ان کی پارٹی میں خدمات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روہیل اصغر صاحب سمیت ایاز صادق صاحب نے بھی تو بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی میں اس کو منوان تسلیم کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سیاسی مخالفین یا جو پروپیگنڈا ماسٹرز ان باتوں کو اچھالتے ہیں ان کو مایوسی ہوگی. 13 تاریخ سے پہلے تو ہو جانا، کیونکہ 13 تاریخ تک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ٹکٹس کینڈیڈیٹس کے جمع کروانے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ 2-3 روز میں یہ معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی فائنلائز ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہماری پارٹی میں کوئی فرکشن نہیں. ہاں خاص طور پر میں ایک بات کی وضاحت کروں، آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جی بالکل وہ لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کی کوئی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت ساتھ دیا جب کہ ایک سلیکٹڈ حکومت ملک کے اوپر مسلط تھی، ایک ایسی حکومت تھی جو کہ غیر آئینی تھی، جو ووٹ چرا کر آئی تھی. اس کے خلاف ظاہر اس سی کو بات ہے آئینی جی، راجہ طریقے ریاض سے صاحب کا اتارنا ٹکٹ تھا. میری بنتا ہے، گزارش سن لیں، میری کیوں نہیں گزارش بنتا سن راجہ لیں ریاض صاحب کا ٹکٹ؟ جی میری گزارش سن لیں. اس کو آئینی طریقے کے ساتھ اتارنا تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نمبر آف گیم کے بغیر تو وہ نہیں اتر سکتا تھا، اعتماد نہیں ہو سکتا تو تھا. اسی شرط اب پر نا اگر کہ ٹکٹ ملے گا تو یہ کام کریں گے. لالچ دے کر آپ نے کام کروایا سر. نہیں لالچ دیکھیں یہ سیاست ہے، اس میں کچھ جس بندے نے ووٹ دینا گیو اینڈ ہوتا ہے ٹیک اس ہوتا کا ہے اپنا سر. سیاسی کیریئر بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک پارٹی جس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے، حالانکہ ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا لیکن وہ ٹھیک اس ہے کے ٹھیک ساتھ ہے ہی سر، کھڑے ہوئے تھے. لوگ سمجھ رہے ہاں ہیں جی لوگ. تو میں ولید اقبال صاحب، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر بڑی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہیں ساری پارٹیاں. کوئی ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کر پا رہا، کوئی بیانیہ نہیں بنا پا رہا. وہ جا کر پنجاب میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو سندھ میں پوری نہیں ہوئیں. یہ بیچارے اپنا ٹکٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. سر یہ کیسا الیکشن ہو رہا ہے؟ میں یہ رائے پہلے بھی دے چکا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو جو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میں نے تجزیے پڑھے ہیں حال ہی میں، اس میں یا تو 1965 کے 1965 کے اس نام نہاد انتخاب سے تشبیہ دی جا رہی ہے جس میں ایک طرف محترمہ فاطمہ جناح تھیں اور دوسری طرف فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، اور انتظامیہ کا پورے نشانے پر محترمہ فاطمہ جناح تھیں. ہر طریقے سے انتظامیہ کو ناجائز استعمال کر کے مخالف امیدوار کو یعنی محترمہ فاطمہ جناح کو فارن ایجنٹ اور غدار اور اس طرح کے القاب دے کر ان کے سامنے الیکشن لڑا گیا. ایک اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یا تشبیہ دی جا رہی ہے 1977 میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے الیکشن کروایا، جس کے بعد بہت ملک گیر احتجاج ہوا کہ اتنے وسیع پیمانے پر انتظامیہ کا استعمال، یہاں تک کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو تھے ان کو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا. بالکل وہی جس طرح اب ہو رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی چھین لیے جا رہے ہیں. مگر سر جب آپ یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت میں، تو وہاں لطیف کھوسہ صاحب سے چیف جسٹس صاحب استفسار کرتے ہیں کہ جی ثبوت دیجئے، کہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کی تیاری نہیں، کوئی ثبوت وہاں پر نہیں دے پاتے. بڑی سبکی ہوتی ہے، پوری قوم دیکھتی ہے ٹی وی پر براہ راست کہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب پورا دے دوں تو پھر اس بات پہ آتے ہیں. اوکے جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ الیکشن کس طرح کا ہونے جا رہا ہے. میرا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا.
فرمائیے میں ابھی تشبیہ مکمل کر رہا تھا کہ 1977 میں جس طرح سے، اور اس وقت کے عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی موجود ہیں جو الیکشن سے بعد ہوئے، کہ کس طرح امیدواروں کو زبردستی جو ہے الیکشن کے میدان میں اترنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ اس وقت کی حکمران جماعت جو تھی اس کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے آپ کو صرف بتایا آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ تشبیہ، اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک مکالمے کے اندر کیا پوچھا یا کیا نہیں پوچھا. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں، اگر چیف جسٹس مجھ سے پوچھتے، میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا، میں ان کو ایک ذاتی تجربہ بتا دیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے بصد ادب و احترام یہ بات کی ہے کہ جی آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، تو میں اس سے مسترد کرتا ہوں ان کی اس آبزرویشن کو، کیونکہ اس بات کی دلیل تو آپ کو جو شائع ہوئے اعداد و شمار ہیں اس سے پتہ لگتی ہے کہ سب سے زیادہ تعداد سر لطیف کھوسا صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے اور عدالت نے کہا جی بتائیں کہاں زیادتی ہوئی. پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تو وہ نہیں بتا پائے نا وہاں پر. میرے خیال میں اس کا جواب پھر آپ ان سے لیں. میں تو کہہ رہا ہوں اگر میں وہاں کھڑا ہوتا تو میں یہ جواب دیتا. اچھا سر، اور میں نے یہ جواب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو قائد ہیں. نہیں آپ اپنی بات بعد میں پوچھیے گا، میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک پہنچنے کے لیے، یہ میں نہ امیدوار ہوں، نہ تجویز کنندہ ہوں، نہ تائید کنندہ ہوں، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا صرف ایک جگہ پر لاہور میں، اور مجھے یقین ہے کہ باقی ہر جگہ پہ اس طرح تھا کہ اگر ایک ریٹرننگ افسر کے دفتر تک پہنچنے کے لیے ناکے لگے ہوئے ہیں، رستے میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے آپ کون ہے، مجھے پوچھا آپ کون ہے، میں نے کہا شناختی کارڈ دکھائیں، اور جو شخص پوچھ رہا ہے میں نے کہا جی آپ کون ہے، سادہ کپڑوں میں ہے، میں نے کہا آپ کی تعریف، میرا شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد میں نے تو ان کو دکھا دیا آپ کی تعریف، تو اس نے اپنی شناخت کرنے سے بھی انکار کر دیا. میں نے کہا تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے. اب یہ جب کیفیت ہے، اب دیکھ کے ایک دو دانوں سے پتہ لگ جاتا ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب غلط فہمی میں ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے اگر کھوسا صاحب سے سوال پوچھا تو عین ممکن ہے کہ کھوسا صاحب جو کیس پلیڈ کرنے گئے تھے اس میں جو سوال کا جواب ان سے مانگا گیا اس کی تیاری نہیں تھی، تو انہوں نے کہا آپ کی تیاری نہیں ہے. لیکن میں آپ کو الیکشن کی حد تک بتا دوں، میں آپ کو الیکشن کی حد تک بتا دوں ہماری تیاری مکمل ہے. بہترین سر، آپ کی تیاری مکمل ہے. ایک سوال کا مجھے اور جواب دے دیجیے گا. آج وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو روپوش ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو قانونی رکاوٹیں بیچ میں آتی رہیں گی. اب یہ 9 مئی والے معاملات پر آپ کے قائد کی طرف سے واضح واشگاف مذمت کا ایک انتظار ہے. سب کہتے ہیں کہ جو وہ مذمت نہیں کرتے. آپ کے قائد کا انٹرویو جو ہے وہ اکانومسٹ میں چھپ جاتا ہے، وہاں سے مذمت نہیں آتی کھلے لفظوں میں کہ 9-10 مئی جنہوں نے کیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں. آپ کا سوال کیا ہے جی؟ کہ ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے نہیں کی. میرے نزدیک تو وہ مذمت بہت کسی پیچھے کے مرحلے پہ کر چکے ہیں، اور آج سے بہت مہینے پہلے وہ کر چکے ہیں، اور اس کی مذمت کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ کسی جرم کے ارتکاب کا اعتراف بنتا ہے. کسی چیز کی مذمت کرنا یا نہ کرنا، آپ مجھ سے پوچھیں ذاتی انفرادی سطح پر، میں نے تو پہلے دن وائلنس کی مذمت کی ہے، تشدد کی ہر طریقے سے مذمت جو ہے وہ واجب بنتی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ تشدد یا وائلنس کس نے کیا اور کن حالات میں کیا، کیوں کیا، اس کی سزا کیا ہے. معاملہ پچھلے 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، 7 ماہ سے وہ عدالتوں کے پاس ہے. عدالتیں اپنے فیصلے کریں، جو ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں اس کے اوپر فیصلہ کریں، جو مرتکب ہیں اس کے. اور میں تو شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ایسے افراد جو کہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے کسی تنصیب کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی دہشت گردی کے مقدمات میں اپنا دفاع کر رہے ہیں اور قید ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی اور تشدد، میری ذاتی رائے میں اور وکالتی رائے میں، وہ معصوم ہیں دہشت گردی اور تشدد کے جرم سے. لیکن بہرحال وہ اپنا ان مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، اور جب ایک معاملہ 7 مہینے سے مقدموں اور عدالتی نظام کے پاس ہے تو عدالتی نظام کو چلنے دیا جائے اور اس کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہوتا رہے. اور جو اشخاص اگر مفرور ہیں، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو اشخاص مفرور، جو آپ کا جو مطالبہ ہے، میری عرض سن لے،
میری عرض سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو افراد مفرور ہیں اور جو افراد قانون کی حراست میں موجود ہیں، اگر ہمارا الیکشنز ایکٹ 2017 کا اور اگر ہمارا دستور 1973 کا کہتا ہے کہ وہ نااہل ہیں الیکشن لڑنے سے، تو عدالتیں ان کو نااہل قرار دے دے. اگر وہ نااہل نہیں ہیں تو وہ ان کو اہل قرار دے گی اور وہ الیکشن لڑیں گے. جیل کے اندر سے بھی لوگ الیکشن لڑتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ بالکل لڑتے ہیں سر، لیکن اس وقت ایک اس بات کی بڑی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو قبولیت ہے تحریک انصاف کی، وہ جن وجوہات کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں کہ معروضی حالات بھی کچھ ہوتے ہیں، تو ان کو بہتری کے لیے آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہونا چاہیے، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ کسی طرح سیٹل ہو سکے، اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکے. ورنہ اس طرح تو یہ قانون اپنا راستہ اختیار کرتا رہے گا اور پھر آپ لوگوں کی شکایت بھی رہے گی، اور یہ پھر شکایتیں آپ عدالتوں میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہوں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ ابھی تک تو اس طرح سے سامنے آ رہا ہے. ایک بریک مجھے یہاں لینا ہے، بریک کے بعد مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. رضا ہارون صاحب، الیکشن التوا کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو معروضات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن آپ کی پارٹی میں دو رائے موجود ہیں. ایک طرف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کچھ آگے بڑھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ جب چاہے اس کی تاریخ دے. اور لکھ کر جناب زرداری صاحب الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. دوسری طرف بلاول صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی اقوام متحدہ بھی کوئی قرارداد پاس کر دے تو الیکشن جو ہے وہ تو اپنے وقت پر ہی ہوں گے. تو بلاول صاحب کا جو ہے اتنا سخت موقف ہے 8 فروری کی تاریخ پر، اور زرداری صاحب کا موقف یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ہے؟ مسئلہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس مسئلے کے حل کا اختیار اور الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے آئینی طور پہ. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کی انوالومنٹ ہو چکی ہے، چیف جسٹس صاحب نے بذات خود ان کے بینچ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ دیا ہے، تو کومنٹس تو ہو سکتے ہیں. اور اختیارات کی وجہ سے زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کو آگے بڑھا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جب الیکشن کمیشن بڑھائے گا تو پروسیس یہی ہوگا، وہ سپریم کورٹ سے کنسلٹ کرے گا. اسی طرح سے بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آج کی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ جب تک ایسا کچھ نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹل ہے. تو کنفیوژن نہیں ہے. نہیں، بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. بلاول صاحب کہتے ہیں 8 فروری ہے تو 8 فروری ہے. میں نے آپ کو دونوں کانٹیکس بتا دیے نا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی بڑھائے گا نا. زرداری صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں ہفتے 10 دن آگے بڑھ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو who will do it? الیکشن کمیشن آف پاکستان. نہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں رضا بھائی کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ نہیں، اگر آپ ویسے پوچھیں تو الیکشن تو 8 فروری کو نہیں ہونی چاہیے تھی نا، نومبر کو ہو جانے چاہیے تھے. تو 8 فروری کو تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو لیکن اب جو کہ ایک ججمنٹ آ چکا ہے اور ججمنٹ ان آرڈر ان پلیس ہے، تو ابھی ہمیں 8 فروری کو ہی لے کے آگے بڑھنا چاہیے until unless الیکشن کمیشن ان کنسلٹیشن سپریم کورٹ comes up with اور پھر کوئی ایکسکیوز دینا ہوگا نا. یہ کسی بھی فرد کے کامنٹ سے یا ایون سینٹ کی قرارداد سے، جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ I don't know how it happened چیئرمین کے ہوتے ہوئے کہ 14 ممبر بیٹھے ہیں، غالباً 104 کا ہاؤس ہوتا ہے، یہ ولید بھائی بہتر بتائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 14 ممبر بات کریں جو کہ اس طریقے سے ریپرزنٹیٹو بھی نہیں ہے پوری پارلیمنٹ کے، جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو سینٹ کی قرارداد پاس ہو رہی ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آ چکا تھا سپریم کورٹ کا. زرداری صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا الیکشن 8 فروری کو اگر نہیں ہوتے، کچھ ہفتے آگے بڑھ جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہر صورت سوال یہی ہوگا نا. نہیں مسعود بھائی، دیکھیں مسعود بھائی، آپ کسی بندے سے سوال پوچھیں گے، آپ مجھ سے سوال ابھی پوچھیں، چھوڑ دیں بھی کسی نے کیا کہا کہ الیکشن 2 دن آگے بڑھ جائیں، تو میں بولوں گا ہاں یار بڑھ جائیں. اگر آپ سوال پوچھیں گے اس کا جواب آئے گا نا. اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے جواب نہیں آئے گا. لیکن کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب سوال کا جواب ہے تو وہ اس کی کنڈیشنالٹی یہ ہوتی ہے کہ فائنل اس کا ڈیسیجن یا تو الیکشن کمیشن لے گا، اور موجودہ سیناریو چونکہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سیناریو ہے تو پھر وہ ڈیسیجن مشروط ہوگا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس بینچ کے ساتھ کنسلٹیشن. اب وہ تو ہوگا، مگر سیاسی جماعتوں کا بھی تو اپنا کوئی موقف ہوتا ہے. جناب علی گور بلوچ صاحب،
مولانا بالکل صاحب ہو سکتا ہے سر، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہی موقف ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. علی اکبر بلوچ صاحب، مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ اور آپ کے تو بڑے نزدیکی ہیں، لیکن آپ کی پارٹی سے اس پر ساری تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی یہ الیکشن سے بھاگ گئے، یہ فلاں سے بھاگ گئے، یہ فلاں کچھ انہوں نے کر دیا، ان کو 9 مئی والوں کو پاکستان نہیں ملے گا، 28 مئی والوں کو پاکستان ملے گا. ساری تنقید کے جو رخ ہے آپ کا وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. مولانا صاحب 1.5 درجن مرتبہ کہہ چکے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ جانے چاہیے، اپنے وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. ان پر آپ کی کوئی تنقید نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جس پیرائے میں بات کی ہے وہ انہوں نے تو اپنے ابھی جو آپ انٹرو میں انٹرویو دکھا رہے تھے انہوں نے وضاحت کے ساتھ اپنا موقف دیا ہے. مولانا صاحب کی جو بات ہے اس میں ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں لیکن باقی بات سے نہیں، کہ جو ان کا موقف ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہ تمام پارٹیز کی لیڈرشپ کو وہ ماحول ملنا چاہیے، اور وہ اسٹیٹ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے حالات اس طرح سے سازگار ہونے چاہیے کہ وہ اپنی کیمپیننگ جو ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ چلا سکے. لیکن اگر 8 فروری سے آگے الیکشن جاتے ہیں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کیا پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے؟ 8 فروری سے اگر مہینہ آگے چلے جاتے ہیں، 15 دن آگے چلے جاتے ہیں، 2 مہینے آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی تو سیکورٹی کے ایشوز رہیں گے. سیکورٹی کے ایشوز تو پورا وہی مطلب بات ہے ہے نا کہ علی بھائی، 5 وہ تو سال رہیں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر ہو سکے تو سنا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو تنقید کی وہ ساری تنقید پی ٹی آئی کے اوپر ہے، بلکہ آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی علی بھائی، یہ انہوں نے تو سینٹ کی قرارداد کا ساتھ بھی نہیں دیا. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کورم کی نشاندہی نہیں کی، اس پہ پارٹی نے پوچھ لیا ان کے بندے سے، انہوں نے اس کی حمایت تو نہیں کی. مولانا صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے، الیکشن کے لیے سازگار ماحول ہی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک وہ عذر پیش کر رہے ہیں. ان پر آپ کی تنقید بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہم مولانا صاحب پر تنقید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی انہوں نے وضاحت کے ساتھ کی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ عدالتوں کے اندر جا کر اور بیان دیتی ہے، اور باہر آ کر میڈیا کے اوپر اور لوگوں میں آ کر جو ہے وہ ان کا دوہرا معیار آج سے نہیں ہے، وہ شروع سے ہے. اور خاص طور پر جو انہوں نے 28 مئی اور 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا ہے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ بھائی وہ تو جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں جیلوں کے اندر ہیں، میں تو ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ دہشت گرد ہیں، یا میں تو ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو مطلب ہے کہ وہ کوئی سزاوار ہونے چاہیے. تو جن لوگوں نے دیکھیں پاکستان میں آگ لگائی، جن لوگوں نے پاکستان کے شہداء کے مجسمے توڑے اور یادگاروں کو آگ لگا دی، موٹر ویز جلا دیے، وہ ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دی. اور یہاں پر نہیں، آپ کو یاد ہے یہ ابھی الیکشن پر بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی الیکشن میں وہ فاطمہ جناح کے حوالہ دے رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے کیا کیا جب یہ دھرنوں میں کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے؟ جب جاوید ہاشمی صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی اور اس وقت انہوں نے کیا بیانات دیے تھے؟ اور خاص طور پر آگے دیکھتے ہیں، آگے علی بھائی ماضی کو مطلب ہے چھوڑیں، اب کہ آگے کی طرف دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے. اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ بات کر رہے تھے، میرے خیال میں یہ مطالبہ آپ کا پی ٹی آئی کے لیے بھی کرنا چاہیے نا، مولانا صاحب کے لیے آپ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو ابھی کے حالات تو نظر آ رہے ہیں. ولید اکبر صاحب، یہ جو ایک تاثر اور یہ جو ایک بیانیہ ہے نون لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، آپ کی دیگر مخالفین کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، اس کا تدارک، کیونکہ الیکشن بہت قریب ہیں اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، آپ کو ریاست کے ساتھ جو ہے ایک ایکویشن تو بنانی پڑے گی جو اس وقت تک بنتی نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے کیا کوششیں ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی، 3 حصوں میں میرے خیال میں آپ کا جواب بنتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ میں نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ جی کوئی جو جلاؤ گھراؤ لوٹ مار یا تشدد کرنے والے لوگ ہیں وہ معصوم ہیں. میں نے
اور میرے خیال میں یہ آپ کا یقیناً شو ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا، میں نے کہا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ زیر حراست ہیں اور دہشت گردی کے مقدموں کا دفاع کر رہے ہیں جو پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور نہ انہوں نے کوئی حملہ کیا، نہ انہوں نے کوئی چیز جلائی، نہ انہوں نے کوئی چیز لوٹی، نہ کوئی کسی تنصیبات کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کسی جگہ کے باہر بیٹھ کے اگر آپ پرامن احتجاج کر رہے ہوں، ان اشخاص میں تفریق ہونی چاہیے بنسبت ان کے جو کہ ناجائز طور پہ کسی جگہ کے اندر گئے اور اس کو لوٹا، اس کو جلایا، اس کو توڑا۔ تو میں صرف ان لوگوں کی حد تک کہہ رہا تھا، اور میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو ایسے ہیں جو اس حد تک بالکل بے قصور ہیں کہ انہوں نے کوئی تشدد یا کوئی جلاؤ کوئی نہیں کیا، لیکن وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور وہ جیل میں ہیں۔ اور اگر وہ ہیں اس طرح سے، اور اگر قانون اور آئین اجازت دیتا ہے الیکشن لڑنے کی، تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مفرور کو اجازت قانون نہیں دیتا اور آئین نہیں دیتا تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ الیکشن ہونا، جمہوریت کا ایک تسلسل جو ہے وہ جاری رہنا، اور ایسے طریقے سے جاری رہنا جو کہ آئین کے ہر پہلو سے مطابقت رکھتا ہو، جو آئین نے وعدے کیے ہوئے ہیں اجتماع کی آزادی کے حوالے سے، سیاسی تشکیل میں آنے کی، جس کو پولیٹیکل یا ایسوسیشن کہتے ہیں، اس کے حوالے سے، جس میں آپ کا انتخابی نشان شامل ہے، اس کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، آپ کو انسانی ڈگنیٹی جس کی پامالی ہوتی ہے جب کسی کو آپ ناجائز طور پہ حراست میں رکھتے ہیں مقدمہ کیے بغیر، جب کسی کو غائب کر دیتے ہیں، جب کسی پہ تشدد کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جن کی آئین گارنٹی دیتا ہے، جب ان کی پامالی ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ جی آئین کا ایک اور حصہ کہتا ہے الیکشن کروا دو، تو محض الیکشن وہ بیلٹ باکس میں جانے کا اور مہر لگانے کا دن یا پولنگ سٹیشن میں جانے کا دن ہی نہیں ہوتا، اس کا تمام تر وہ جو ہوتا ہے اس کے معروضی حالات وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ صرف آپ اس کو یک طرفہ بات نہ سمجھیں کہ جی پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ گفت و شنید کرنی ہے کہ جی ہماری معافی کس طرح ہو جائے گی۔ آئی تھنک مجموعی سطح پر یہ گفت و شنید ہونے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا آئین بحیثیت مجموعی جن چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے، جن چیزوں پہ عمل درآمد کو ضروری بناتا ہے، کیا ہم بحیثیت مجموعی پاکستان کی تمام قوم، پاکستان کی تمام جماعتیں، پاکستان کے تمام ادارے کیا اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ اور ان حالات کے اوپر گفتگو ہونی ضروری ہے۔ اور اگر ایسا ہو، ایک بڑی آئیڈیل گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ آئیڈیل نہیں میری عرض سن لیں، نہیں آئیڈیل گفتگو نہیں ہے۔ یا آپ کہہ دیں کہ جی آئین جو ہے وہ کتاب ہے، اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، تو پھر پھاڑ کے پھینک دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 4 دفعہ ہوا ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے اس کو تحفظ بھی دیا ہے، یہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں؟ ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں اور کوئی اور نتیجے کا توقع کریں کہ پاکستان میں استحکام آئے گا، پاکستان میں امن آئے گا۔ جب ہم ٹیبل کی دوسری طرف آتے ہیں تو پھر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہی غلطیاں دہرانی ہیں۔ جب ہم ٹیبل کے اس طرف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی جیسا چل رہا ہے ویسا ہی بہترین ہے، ویسا ہی چلنا چاہیے۔ اس وقت ہائیبرڈ نظام بھی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت آئین پر 100% عمل ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں جی، اچھا چل رہا ہے چلنے دو، تو یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو آئیڈیل تو ہمارا ملک نہیں ہے نا جمہوریت کے حساب سے، آئین پر عمل داری کے حساب سے۔ ایک ہم جمہوریت کی طرف سفر جس قوم نے کیا ہوا ہے، ایسی ایک ملک ہے، وہ سفر ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا کہ کب ہم جمہوری ملک بنیں گے مکمل طور پر۔ تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا، اس کو بھی گفتگو میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک بریک کے بعد گفتگو کہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ رضا ہارون صاحب، اگر ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں ملک کی ایک مقبول جماعت کو الیکشن میں شمولیت کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس فیلڈ ہی موجود نہیں ہے، اس کا نشان ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے، اس کی قیادت بند ہے، کیسز اصلی ہیں نقلی ہیں، زیادتیاں ہیں نہیں ہیں، اس طرح کے ماحول میں تو کوئی جماعت جیت بھی جاتی ہے تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی آپ کی نظر میں؟ اگر الیکشن کا پروسیس مسعود بھائی فیئر اینڈ فری ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اگر وہ قانون کے دائرے میں ہوتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی برقرار رہے گی. لیکن اگر الیکشن ڈے پولنگ ڈے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پلیٹنٹ بھی ہیں, نظر بھی آتے ہیں, اور میڈیا ان کو کیپچر بھی کرتا ہے, تو پھر یقیناً اس پہ سوالات اٹھیں گے. لیکن یہ صرف ازمپشن کی بنیاد پر یا کم معلومات کی بنیاد پر, لیول پلینگ فیلڈ کا آپ نے خود کہا نا, جب سپریم کورٹ میں ذکر ہو رہا تھا تو ہمارے دوست کی جو جماعت ہے انہوں نے سوشل میڈیا کی رپورٹس پہ انحصار کیا. ان کے پاس تعداد بھی نہیں تھی, تو ہی واز ویری ایل پریپیئرڈ, سچ اے سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, وہ ان کے پاس تھی نہیں. تو اپنا کیس پلیڈ جہاں کرنا تھا, جہاں ان کو ایک موقع ملا تھا, وہاں پہ, اور چونکہ اب لائیو کوریج ہوتی ہے تو ہم سب کو دیکھنا پڑتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کو شوق سے, سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ تو جہاں کیس میک کرنا چاہیے وہاں کیس میک نہیں ہوا, اور میڈیا پہ صرف کیس میک ہوا. تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کریڈیبلٹی اتنا زیادہ کوئی فرق پڑے گا. ہاں, پولنگ ڈے میٹرز, پولنگ ڈے کی ایکٹیویٹیز میٹرز کرتی ہیں. پھر موسٹ امپورٹنٹلی پوسٹ پولنگ آورز, یعنی 5 بجے کے بعد کی کارروائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا 2018 کے الیکشن رضا بھائی, آپ تو ایکسپرٹ رہے, ساری کارروائی الیکشن سائنس کو سمجھتے ہیں آپ, تو اتنے الیکشن آپ نے لڑے ہیں. نہیں, ہم سے بھی بڑے ایکسپرٹ رہے تھے نا, ہم تو ہار گئے, ہم سے بڑے ایکسپرٹ نے ہمیں ہرا دیا, تو وہ ان کو زیادہ پتا تھا, تو وہ انہوں نے آر ٹی ایس ہی بٹھا دیا. ان کا مکا ہی دو, ایک انہوں کا یہی مکا دو. ایک میرا سوال ہے, اور میرا امپورٹنٹ سوال ہے, ہمارے دونوں دوستوں سے پنجاب سے تعلق ہے. یہ مجھے پچھلے 5 سالہ دور کی کارکردگی میں پنجاب میں ترقی ہوئی, تنزلی ہوئی, کیونکہ بزدار صاحب کا دور کہلاتا ہے نا, مثال نہیں دی جاتی اس کی کبھی. کیئر ٹیکر کے دور کو اگر چھوڑ دیں ہم, تو اس پہ کوئی روشنی ڈالیں کہ اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ہاں, بس وقت کی کمی ہے, ورنہ آپ کا سوال یہ ضرور رکھتا میں. مگر علی گڑھ بلوچ صاحب, جلدی مجھے بتائیے گا کہ بلے کا نشانی اگر نہیں ہوتا تحریک انصاف کے پاس, جو خطرے میں پڑا ہوا ہے, تو پھر یہ الیکشن جو ہے کیسے الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, جس طرح سے یہ 2018 کے الیکشن چرا کر آئے تھے, اور انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم بند کیا تھا, اور اس وقت ہماری ساری لیڈرشپ کو یا جیلوں میں بند کیا تھا یا نہل کروا دیا تھا. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کا بھی نشان, جب سینیٹرز کا الیکشن تھا تو ان کو نہیں ملا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, اور ہمارے سینیٹر بن بھی گئے, اور بننے کے بعد انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو الیکشن کمیشن نے دیکھا ہے نا, اور یہ اس کے ہم کمپلینٹ نہیں ہیں. اکبر ایس بابر صاحب جو ان کے بانی رکن ہیں, انہوں نے یہ کیس وقت ذرا کم ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا, بالکل علی, بالکل سمجھ گیا. آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو ان کے ساتھ بھی ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا تو نہیں ہے. کل پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ کہیں گے کہ جی کوئی بات نہیں, ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا, اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اعتراض اٹھائے, اور انہوں نے ایک بالکل ریگڈ الیکشن پارٹی کے اندر بھی باقی تو الیکشن پاکستان میں بڑے شفاف ہوئے ہیں, یہ متحمل نہیں ہے. ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے شفاف کہتے ہیں ولید اقبال صاحب, کروا دیے. جواب یہ ہے, اپنے ہاتھوں سے آئین اپنی پارٹی کا لکھا ہے, اس پر بھی عمل کرنے کے لیے ولید اقبال صاحب, جواب یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں نے 2018 کا الیکشن آپ کے حق میں ریگڈ کیا گیا تھا, تو اب اگر الیکشن ریگڈ ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, نہیں, یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے, میرا موقف نہیں ہے. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب ان کے رکن ہیں, انہوں نے ان کے پارٹی الیکشن کے اوپر سوالیہ ٹھیک ہے جی, اب میری باری ہے یار, اب میری باری ہے. فیصلہ دیا ہے تو یہ اکبر ایس بابر, وقت کم ہے. ولید اقبال صاحب, آپ نے سوال سن لیا, سمجھ بھی لیا, پلیز. جی, میں عرض کر رہا ہوں, اکبر ایس بابر کی بھی زیرو کریڈیبلٹی ہے, اور اگر الیکشن ہوتا ہے جس میں پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کیا جاتا ہے, بلکہ وہ تو ہے کسی بھی انتخابی نشان سے, ایک عام انتخاب میں ایک انتخابی نشان سے ایک پارٹی کو محروم کرنا, سینٹ کا انتخاب عام انتخاب نہیں ہوتا, پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کرنا, اس کے ایک تمام 125 جو ملین ووٹرز ہیں اس کی ایک بہت بڑی تعداد کو ووٹ سے محروم کرنے سے مترادف ہے. میرے نزدیک اس الیکشن کی زیرو کریڈیبلٹی ہوگی, اور اس میں پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اور کسی قسم کی آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے اس سے. میں تو یہی سمجھتا ہوں, اور اس میں جی جائے گا جی, اور میں یہی سمجھتا ہوں, اور میری خواہش یہی ہے, اور میں پلیڈ بھی یہی کرنا سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے ہم کو, کہ اس کو مجموعی حیثیت میں دیکھا جائے. تمام تر تجزیے یہ پل ڈیٹ کے سربراہ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں
کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا، یہ انتخابی نشان کے حوالے سے اور اندرونی انتخاب کے حوالے سے۔ بہت شکریہ جناب ولید اقبال اس لیے میں صاحب، کہہ رہا ہوں جناب رضا ہارون صاحب، جناب علی گوہر بلوچ صاحب۔ الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، 1 مہینے بعد الیکشن ہونے، اور سب کی نظریں اسی پر ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو کتنے شفاف ہوں گے، کیونکہ شفاف الیکشن پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔